الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه والصديقين والشهداء والصالحين والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا، خالق کائنات مالک کائنات تمام جہانوں پالن والے رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک صفات پاک طیب اور مطہرت بے حد و بے حساب درود و سلام دا تحفہ ہدیتاً عقیدتاً محبتاً عرض کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ کریم نبی کریم رؤوف الرحیم دا صدقہ جڑی آیت مبارکہ قرآن پاک چپڑی ہے اس تے اسا سب ایمان والے نو عمل توفیق عطا فرمائے آمین. حضرات جی وقار قابل صد احترام، اج ساڈا جمعۃ المبارک دا موضوع جمعے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ دے جمعے دا حکم ارشاد فرمایا. ایک گل پہلے عرض کردہ جاواں کہ جمعہ دی نماز اس وقت میرات جدو میرے سرکار گئے سن مل چکی سی جمعے دی نماز پر حکم بعد جو ہے ادا کرن دا مدینہ المنورہ جدو سرکار تشریف فرما گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والےو
جدو جمعے دی اذان ہو جائے فساؤ الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس وقت تسی دوڑ لا دو مسجد کی طرف، اللہ دے ذکر کی طرف دوڑ لا دو، اپنی خرید و فروخت، اپنے دکانہ اور اپنی تجارت اور کاروبار اپنا بند کر دو۔ اللہ نے واضح طور تے حکم فرمایا، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے وچ ہفتے وچ ایک دیہڑا مخصوص کیتا جاندا سی۔ یہودیاں واسطے ہفتہ اور عیسائیاں واسطے اتوار کیتا گیا، پورا دن عبادت کردے سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو اللہ نے ایڈا اعزاز عطا فرمایا کہ ادھے گھنٹے دے وچ ہی ساڈا مکمل کام ہو جاندا ہے تے تمام امتیاں دی ساری زندگی دی عبادت اور انہاں دے دو فرض کامل نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ دی نماز ادا کرو، سرکار دے غلام پڑھن لگ پے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ جدو اذان ہو جائے تو تساں دوڑ لا دو۔ ویکھو بڑی نقطے دی گل ہے کہ باقی نمازاں فرض نے، باقی نمازاں فرض نے، اور حکم دیتا گیا کہ انہاں نمازاں نو با جماعت ادا کرو، ٹھیک ہے، اور جمعے دی نماز بھی فرض ہے اور یہ دی جماعت بھی فرض ہے۔ اے بغیر جماعت تو جمعے دی نماز ہوندی کوئی نہیں۔ اگر بندہ کسی اور نماز جنہیں 5 اللہ نے فرض کیتیاں نے نمازاں، انہاں نمازاں وچ ساڈی کوئی نماز با جماعت تو رہ جائے تو پھر کلی پڑھ لینے ہیں۔ جے ظہر دی با جماعت نہ ملے تو کلی پڑھ لینے ہیں، عصر دی با جماعت نہ ملے کلی پڑھ لینے ہیں، لیکن جمعے دی ایسی واحد جماعت ہے کہ جے اگر اسا با جماعت نہیں پڑھی تو پھر سانو ظہر دی نماز پڑھنی پے گی، جمعے دی نماز ادا نہیں ہوئے گی۔ یہ اللہ نے جمعے نو اعزاز عطا فرمایا۔ دوسری ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں واسطے عید کا دن ہے، اور سرکار نے فرمایا عید فطر اور عید الاضحیٰ دے دن تو بھی زیادہ بابرکت جمعہ دا دن ہے، اتنا بابرکت دن ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والےو، مسجد دی طرف اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ لا دینی ہے۔ اللہ کیا واقعی دوڑ لا دینی ہے؟ مفسرین فرماندے نے دوڑ لانی نہیں، بلکہ جدوں جمعے دی پہلی اذان ہو جانی ہے تہاڈا لین دین کاروبار سب کچھ تواڈے واسطے حرام ہو جانا ہے۔ صرف تواڈے واسطے وہی کم حلال نے جنہاں دا تعلق جمعے دی نماز نال ہے۔ یعنی جدوں جمعے دی پہلی اذان ہو جائے کسی نے پانی لایا ہے تو اپنا پانی بند کر دے وے، اپنی پہلی نو چھڑ کے آ جاوے، جمعے دی نماز ادا کرے۔ اگر کسی نے دکان کھولی ہوئی ہے اپنی دکان نو بند کرے گا، مسجد دی طرف آ کے جمعے دی نماز ادا کرے گا۔ حضرات دی وقار اللہ فرماندا ہے تساں دکاناں بند کر دینیاں نے، تساں کاروبار چھوڑ دینا ہے۔ بندہ آندا ہے میں کھانا کتھوں ہے جے میں کمانا نہیں۔ اللہ فرماندا ہے ذالکم خیر لکم، تیرے واسطے اے بہتر ہے، تیرے واسطے اے ہو بھلائی ہے جو میرا حکم آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے تیرے واسطے اے ہو بھلائی ہے، تیرے واسطے اے دے وچ بہتری ہے، کیونکہ میں تیری جان نالوں وی ود کے تیرے نال پیار کرنا وا، مینوں تیرا بڑا خیال ہے۔ اللہ فرماندا ہے تیرے واسطے ایہو بہتر اور ایہو خیر ہے، اپنا لین دین بند کر کے مسجد کی طرف آ کے نماز ادا کر۔ مولا جے میں اتوں چل پواں پھر ملے گا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان والےو
جدو جمعے دا دن آئے گا تساں کپڑے پاؤ گے ستھرے غسل کرو گے خوشبوواں لو گے تیار ہو کے جدو مسجد کی طرف جمعے دی نماز دی نیت کر کے چلو گے تساں ایک قدم اٹھاؤ گے اللہ ایک قدم دے بدلے 1 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرما چھڑے گا۔ حضرات دی وقار میرے کریم نبی نے فرمایا تساں ایک قدم اٹھاؤ گے اللہ کریم سال بھر روزیاں دا ثواب عطا فرما دے گا، پورے سال دیاں راتاں دی عبادتاں دا ثواب اللہ تیرے نام اعمال درج فرما دے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا پھر وہ مسجد دے اندر جدوں آ جائے گا مسجد دے اندر آئے گا تے لوگاں دی گردناں دے اتوں دی نہیں پھلانگے گا، یعنی صفاں توڑ کے اگے نہیں آئے گا، جتھے جگہ ملے گی اتھے ہی بیٹھ جائے گا تے خطبہ سکون تے آرام تے ادب نال سنے گا۔ جدوں نماز ادا کر چکے گا پچھلے 7 دنوں دے مولا کریم گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت دی وقار میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جمعے دی رات دی برکت ویکھو، جمعے دے دن دی برکت ویکھو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا نصیباں والا او بندہ ہے، خوش نصیب ہو مرد، خوش نصیب ہو عورت جڑا وفات جمعے دی رات نو پاوے یا جمعے والے دن نو پاوے۔ سرکار نے فرمایا جنوں جمعے والے دن قبر دے اندر دفن کیتا جائے گا اللہ قبر عذاب تو محفوظ فرما لے گا۔ جمعے دے دن دے صدقے اللہ کریم انہوں جنت عطا فرما دے گا، اللہ کریم اس نو عذاب تو محفوظ فرما لے گا۔ حضرات وقار میرے کریم نبی نے فرمایا جمعے دے وچ اللہ کریم نے 24 ساعتاں بنائیاں نے اور ہر ایک ساعت دے اندر اللہ کریم 6 لاکھ بندیاں دی بخشش فرما چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہر ساعت دے اندر 6 لاکھ بندیاں دی بخشش فرما چھڑدا ہے۔ ایڈا بابرکت دن نے میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اس جمعے دے دن دے اندر ایک گھڑی ایسی ہوندی ہے جس دے اندر اللہ کریم کولو جو منگیا جائے مالک عطا فرما چھڑدا ہے۔ علماء فرماندے نے کہ خطبے دے دوران جدوں امام عربی خطبہ پڑھدا پیا ہوندا ہے پھر بیٹھ جاندا ہے تے اس ویلے دعا منگنی ہے۔ دعا منگن دا طریقہ کی ہے کہ تساں ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، تساں زبان بھی نہیں ہلانی، تساں دل نال منگنا ہے، رب نے قبول فرما لینا ہے۔ اور دوسری روایتیں دیگر روایات مل دیاں نے، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ او ساتھ عصر دی نماز تو بعد مغرب تو پہلے والا جڑا وقت ہے او قبولیت دا وقت ہے جمعے والے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ سیدہ فاطمہ الزہرا جدوں جمعے دا دن ہوندا ہے عصر دی نماز پڑھن واسطے اپنے کمرے دے اندر جاندیاں نے بی بی فضا نو بلاندیاں نے فرماندیاں نے بی بی فضا میں کمرے دے داخل ہوں کہ عصر دی نماز ادا کرن لگیاں، تو دروازہ بند کر کے دروازے دے باہر بیٹھ جاویں، جدوں جمعے دا سورج غروب ہو جائے گا پھر مینوں دس دینا ہے کیونکہ وہ قبولیت دا وقت ہوئے گا، میں کمرے وچ بیٹھ کے رب کولو منگدی رہواں گی منگدی رہواں گی منگدی رہواں گی، قبول ہو جانیاں نے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 2 وقت نے جمعے دے تاریخ روایات دے اندر آئے نے کہ 2 وقت نے جڑے قبولیت دے وقت نے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سب تو پہلے مسجد وچ آئے گا انہوں ایک اونٹ قربانی کرن دا ثواب ملے گا۔ سرکار نے فرمایا پھر دوجا آئے گا انہوں گائے ذبح کرن دا ثواب ملے گا۔ ایویں سمجھو انہیں گائے ذبح کیتی ہے راہ خدا وچ، پھر لوکاں نوں غریباں تے مسکیناں نوں
ونڈ چھڈیے. سرکار نے فرمایا اس طرح پھر دمبے تے گل آ جائے گی, پھر مرغی تے آ جائے گی, حتیٰ کہ آنڈے تک گل تردی رہے گی. میرے کریم نبی نے فرمایا جدو امام خطبہ پڑھے گا اس ویلے جڑا بندہ آئے گا او دا ثواب فرشتیاں نے نہیں لکھنا. یہ دی وجہ اے وے کہ فرشتے اپنا رجسٹر ٹھپ لیندے نے تے خطبہ سنن لگ پیندے نے. حدیث پاک تو ثابت ہویا ہے کہ تمام نمازیاں نو جمعے دی نماز ادا کرن والیاں نو پہلے ہونا چاہیے, امام نو بعد وچ ہونا چاہیے. یعنی نماز دا انتظار نمازیاں نو کردیاں رہنا چاہیے. سرکار نے فرمایا جنہ چر انتظار کردے رہو گے مالک تواڈے اعمال وچ نماز دا ثواب درج فرماندا رہے گا. جمعۃ المبارک اے بابرکت دن نے, حضرات دی وقار عام دن نہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا جمعے والے دن قیامت آئے گی. سرکار نے فرمایا جدوں بھی قیامت آئے گی 10 محرم نو آئے گی, جمعے دا دن ہوئے گا. حضور میرے کریم نبی نے فرمایا کیا زمین ہوئے, کیا آسمان ہوئے, کیا چاند ہوئے, یا ستارے ہوئے, سمندر ہوئے, یا دریا ہوئے, رب دی ہر مخلوق جدوں بھی جمعے دا دن ہوندا ہے کمبن لگ جاندے نے, ڈر لگ جاندا ہے انہاں نو کدھر اج قیامت نہ آ جائے. میرے کریم نبی نے فرمایا جدوں جمعے دا دن آوے تو اپنے محبوب دے اوتے اپنے خاتم النبیین نبی دے تے درود و سلام پڑھ لیا کر, اور اس ہر جمعے نو آخری جمعہ سمجھیا کر. ہو سکتا ہے قیامت آ جائے یا تیری موت آ جائے, درود پڑھدا پڑھدا ہے گا رب دی ذات نے تیرے تے خوشی ہو جانا ہے. حضرت وقار اللہ کریم نے فرمایا جمعے دی نماز تواڈے تے فرض ہے, اس نماز نو تساں ادا کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے ہفتے دا دن عطا فرمایا, آپ دی امت عبادت پئی کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا ہے میری امت اللہ دی عبادت پئی کر دیے, دل خوش ہویا ہے تے شاباش دیندے نے. اللہ کریم نے وہی نازل فرمایا موسیٰ تیری امت دی ساری زندگی دی عبادت ہے, میرے محبوب دی امت دے 2 فرض نے, او بھی انہاں دی ساری زندگی دی عبادت نالوں ود ہون گے. اللہ اکبر عرض کردے نے موسیٰ علیہ السلام یا باری تعالیٰ کڑے 2 فرض نے؟ میرے مالک نے فرمایا او جمعے والے دن امام دے نال ادا کیتے جاندے نے. حضرت دی وقار جمعہ کوئی عام دن نہیں, اللہ کریم اس دے اندر گناہگاراں دی بخشش فرما دیندا ہے, سیاکاراں نو اپنا بنا لیندا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا بندہ جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے پھر خطبے دے دوران بولدا ہے, سرکار نے فرمایا او گدا بندہ انسان نہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا پھر بولن والیاں نو جڑا چپ کرواندا ہے, سرکار نے فرمایا او دے جمعے دا ثواب ضائع ہو جاندا ہے. یہ خطبے تو مراد عربی خطبہ لیا گیا جڑا کھڑے ہو کے اسی اور عربی خطبہ پڑھنے ہوں. میرے کریم نبی نے فرمایا تے جڑا بندہ جمعے دی نماز ادا کر لیندا ہے اللہ او دے 7 پچھلا دناں دے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے. میرے کریم نبی جدوں معراج تے گئے نے, سرکار نے بیت المعمور 7ویں آسمان دوتے ہوئے علماء فرماندے نے اگر بیت المعمور دے گراؤنڈ دے وچوں کوئی چیز سٹی جائے تے سیدھا خانہ کعبے دوتے آئے گی, یعنی اے دی سیم دوتے فرشتیاں دا قبلہ بنے ہویا ہے 7ویں آسمان دوتے. میرے کریم نبی نے جا کے اتھے 2 رکعت نماز ادا کیتی, کیونکہ سارے فرشتے عرض کرن لگ پے نے سونیا بیت المقدس دے نبیاں دے امام بن کے آئے ہو, اج فرشتے نوریاں دے بھی امام بن کے بھی کھا چھڈو. پھر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تے سرکار نو خیال پھر بھی امت دا ہی آیا. حضور دے دل اندر خیال آیا ہے کہ ہووے تے اے جڑی جمعے دی نماز یا میں جڑی 2 رکعت پڑھی یا ایتھے جمعہ پڑھایا جاندا ہے, بیت المعمور تے جمعہ پڑھایا جاندا ہے جناب, عام گل نہیں کہ اتنے فرشتے جمعے دی نماز ادا کرتے ہیں. میرے کریم نبی دے دل وچ خیال آیا ہے
ہووے تے اے ثواب میری امت نو نہ مل جائے۔ حضرت دی وقار حضرت جبریل علیہ السلام اذان دیندے نے، حضرت اسرافیل علیہ السلام خطبہ دیندے نے، حضرت میکائیل علیہ السلام نماز پڑھاندے نے، امامت کرواندے نے، جبریل علیہ السلام تمام فرشتیاں دے سردار نے۔ انج سمجھیا کرو جڑا بندہ اذان دیندا ہے او بندیاں دا سردار ہی ہوندا ہے۔ اللہ نے انہاں لوگاں نوں انہاں دے گردنا اللہ کریم نے وڈیاں کر دینیاں نے، لوکاں آکھنا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اے او لوگ نے جڑا مینوں بڑا کہندے رہے نے، میں اج انہاں دے گردنا وڈیاں کر چھڈیاں نے، اونچیاں کر چھڈیاں نے، درخت دے پتے گواہی دیندے پے نے، زمین دے ذرے گواہی دیندے پے نے، مولا انہیں تینوں بڑا آکھیا تے اساں سنیا ہے۔ انہیں آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے پھر تساں وی ویکھو گے میں انہاں نوں ساریاں وچوں بڑا کر چھڑنا ہے، ساریاں تکڑا ہے۔ اج کیڑا بندہ ہے جیڑی گردن اونچی ہوئی دی ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے نہ کہ اساں اللہ نوں اونچا کرنے آ، تساں انج سمجھو جدوں اللہ دے سامنے اپنے آپ نو تساں حقیر بنانا ہے، اللہ دی ذات نو اونچیاں آکھنا ہے، اللہ نے تانوں اونچیاں کر چھڈنا ہے، اللہ کریم نے تانوں عزت عطا کر چھڈنی ہے۔ حضرت دی وقار حضرت جبریل علیہ السلام اذان دیندے نے، حضرت اسرافیل علیہ السلام خطبہ دیندے نے، حضرت میکائیل علیہ السلام امامت کرواندے نے، جبریل علیہ السلام ہاتھ اٹھاندے نے، آندے نے مولا اذان دا ثواب میں امت مصطفیٰ نو عطا کر چھڈیا ہے۔ حضرت اسرافیل آندے نے مولا میں خطبے دا ثواب امت مصطفیٰ نو عطا کر چھڈیا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کردے نے مولا میں امامت دا ثواب امت مصطفیٰ نو عطا کر چھڈیا ہے۔ ساتوں آسمان دے فرشتے آندے نے مولا اساں اپنی اس نماز دا ثواب جمعے دی نماز ادا کرن والیاں نو عطا کر چھڈیا ہے۔ رتی بکر جمعے دے کی فضیلت عام فضیلت نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان والیو جڑا سب تو پہلے بندہ آندا ہے جمعے دی نماز ادا کرن واسطے اللہ تبارک و تعالی نو اونٹ دی قربانی دے برابر جتنا ثواب عطا فرماندا ہے۔ تے بہت مشہور اللہ دے ولی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں اپنی جامعہ مسجد دے اندر کوشش کردا سا کہ سب تو پہلے جا کے جمعے دی نیت کر کے جمعے دی نماز دی نیت کر کے سب تو پہلے مسجد دے اندر میں داخل ہوا۔ آپ فرماندے نے میں ایک دیہڑے داخل ہویا ہاں سب تو پہلے میں کیا مولا تیرا شکر ہے میں آج مسجد دے اندر سب تو پہلے آ گیا ہاں جمعہ دی نماز ادا کرنے واسطے، میرے نام اعمال اونٹ دی قربانی دا ثواب لکھیا جائے گا۔ غیب تو آواز آندے نہیں جنید تیرے تو پہلے بھی کوئی آیا ہویا ہے پر بندہ مینوں نظر نہیں آیا۔ اور فرماندے نے اگلا جدو جمعہ آیا اس تو بھی میں پہلے مسجد داخل ہویا ہاں، میں پھر التجا کیتی ہے مولا تیرا شکر ہے اج تے میں سب تو پہلے مسجد دے اندر آیا ہاں۔ غیب تو آواز آندے نانا جنید تیرے تو بھی پہلے کوئی آیا ہویا ہے پر کوئی بندہ نہیں نظر آندا۔ آپ نے فرمایا تیسرا جمعہ آ گیا ہے میں صبح دی نماز اس مسجد جا پڑھی ہے تے نیت کر کے بیٹھ گیا ہاں کہ میں اج جمعہ پڑھ کے جاواں گا۔ پھر میں اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرنا وا مولا اج تیرا شکر ہے سب تو پہلے میں صبح دا بیٹھا ہویا ہاں۔ آواز قدرت آندی نانا جنید تیرے تو بھی پہلے کوئی آیا ہویا ہے۔ میں رو کے عرض کیتی مولا بندہ نظر نہیں آندا اے کیڑا نصیباں والا ہے بغیر آن تو حاضریاں پیاں لگدیاں نے، بغیر اور تو کیڑا خوش نصیب ہے جدیاں حاضریاں پیاں لگدیاں نے۔ کیونکہ حضرات جی وقار اللہ کریم ایہو فرماندا ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑ دیو اپنا دھندا چھوڑ دیو ذالکم خیر لکم تواڈے واسطے اوہ بہتر ہے جدوں جمعے دی اذان ہو جائے جا کے جمعے دی نماز جمعے دی نماز جا کے ادا کرو۔ ہن حضرت جنید بغدادی جدوں عرض کردے نے مولا
بندہ کون ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا جنید جدو جمعہ ہو جائے گا، جمعے دی نماز ادا ہو جائے گی، جدو خطبہ ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، درود و سلام پڑھیا جائے گا، سارے بندے چلے جان گے، آخر ایک بابا نکلے گا، اس تو پوچھ لویں او دا کیڑا عمل ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہاں لوگاں نو تلاش اس زندگی دی اچھائی والی نیکی دی انہاں نو تلاش اج آسانیاں ساڈا ہمسایا کار لے کے آیا تے میں بھی لواں گا، فلاں دا منڈا باہر گیا تے کما کے آیا، ساڈا بھی کما کے آئے گا، پر تینوں نہیں پتا رزق نے مقدر چ لکھ چھڈے نے، جے میرا جائے گا تے اونوں اوتھے جا کے واپسی دا کرایہ نہیں لبے گا، جے دا جائے گا تو اتھوں بتیرے پیسے کھلن لگ پوے گا، نانا باہر بھی پیسہ نہیں پیا، اتھے ججاں کول بھی پیسہ نہیں پیا، حکومت کول بھی نہیں پیسہ پیا، میرا مالک آندا ہے جدوں میں کسے نو دینا چاہندا واں ہوندا غریب امیر اگے پیش کردے نے، او سب کچھ کھائی ہوندا ہے، جدوں میں کسے نو نہیں دینا چاہندا او لکھاں فیکٹریاں دا مالک ہوندا ہے، میٹھے کھان تو محروم ہوندا ہے، تلی ہوئی چیز کھان تو محروم ہوندا ہے، بکرے دا گوشت کھان تو محروم ہوندا ہے، فروٹ کھان تو محروم ہوندا ہے، مالک آندا ہے تو میرا بن جا، میں سب کچھ تیرے حوالے کردا جاواں گا، پیسیاں نال کچھ نہیں بندا۔ حضرت دی وقار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اوتھے کھلو گیا ماں، آخر ایک بابا انہیں سوٹا پڑیا ہویا ہے، اس ڈنگوری دے سارے نال مسجد تو باہر نکلن لگا ہے، میں بازو کولو پھڑ لیا تے ہاتھ جوڑ لے نے، میں عرض پیا کرنا بابا میں ایک دیاڑی پہلے آیا، بندہ کوئی نہیں، رب نے آکھیا حاضری لگ چکی ہے، دوجے جمعے آیا میں، رب نے آکھیا حاضری لگ چکی ہے، میں صبح دی نماز پڑھ کے آکھیا مولا ہن تے پہلے آیا، اللہ کریم نے فرمایا حاضری لگ چکی ہے، کیڑا عمل کرنا ہے، کیڑا کم کرنا ہے؟ بابا دے بیٹا جدوں میں ایک جمعہ پڑھ لینا وا مسجد تو باہر نکلیا نہیں ہوندا، دوجے جمعے دی نیت کر کے نکلنا وا کہ اگلے جمعے سب تو پہلے ہی آنا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا عمل نالوں بھی تہاڈیاں نیتاں زیادہ بہتر ہوندیاں نے۔ کہ میں پہلے نیت کر کے ترنا کہ مولا میں اگلے جمعے سب تو پہلے آواں گا، میں نیت کرنا تے مالک میری نیت اخلاص ہوندا ہے، اے نہیں کہ اساں نیت کر جائیے پر آواں گے لیٹ ہے، این تے ثواب کوئی نہیں نہ لبنا، اللہ نال ذرا روکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ذالکم خیر لکم، تواڈے واسطے بہتر ہے، تواڈے واسطے بہتر۔ اج 2 گھنٹے دکان نہیں بند کرنا چاہندا، 2 گھنٹیاں واسطے اپنے دوستاں نوں نہیں چھوڑنا چاہندا، دوستا ایتھے پلاٹ تیرے رہن گے، گڈیاں تیریاں ایتھے رہن گیاں، تیریاں اولاداں پیچھے تیرا چالیسواں نہیں آیا ہونا، انہاں پہلے لڑن لگ پینا ہے، انہاں کڑا امام صاحب تے دستخط کرو میرا ابا فوت ہو گیا، جنازہ تساں پڑھایا ہے، انہاں کہ لمبردار صاحب تساں بھی اس پنڈ دے رہن والا دستخط کرو میرا بندہ فوت ہو گیا ہے۔ حضرات دی وقار کوئی کسے دا نہیں، ذہن چ کو گل رکھنی چاہیے، میاں اکو باری اس دنیا تے آیا، جس پاس لمبی زندگی گزارنی ہے، کچھ اس دنیا تے رہندے ہویا او دا سامان تیار کر لئیے، اس دنیا دے رہ کے آخرت دی تیاری کرنی چاہیے۔ تہاڈیاں میری آنکھاں دے سامنے گل وے، جڑا باپ سارے زندگی پردیس لے کے لکھاں نال کماندا ہے، کروڑاں نال کماندا ہے، اپنے آپ نو مشقت وچ پا کے کماندا ہے، کوئی آکھے میاں کیوں کمانا ہے؟ بچیاں واسطے کمانا وا، او بچے کدے جا کے قبر تے فاتحہ نہیں پڑھ دے، کدے قبر دے تے جا کے اے نہیں آندے ابا تو ساڈے واسطے کما کے گیا، مشقت کٹ کے گیا ہے، اساں جمعے دی نماز پڑھ کے تینوں بخش چھڈیا ہے۔ حضرات
حضرت دی وقار گل قابل غور ہے. سمرقند دا ایک علاقہ ہے، اس علاقے دا ایک بندہ ہے، کتاب دے اندر میں واقعہ پڑھیا ہے، وہ فاسق تے فاجر ہے. فاسق فاجر تانوں پتہ ہے کس بندے نو کیا جاندا ہے؟ اس بندے نو فاسق اور فاجر کیا جاندا ہے جڑا بندہ نماز نہ پڑھدا ہوئے، جڑا بندہ نبی دی سنتاں نو چھڑدا ہوئے اونوں فاسق بھی کیا جاندا ہے تے اونوں فاجر بھی کیا جاندا ہے. یا جڑا بندہ صبح دے تے پڑھ لے، چار نہ پڑھیاں، کدے کوئی پڑھ لے مرضی کیتی تے پڑھ لے مرضی کیتی نہ پڑھے. ہن تساں انہاں لوکاں تے غور کرو، سرکار دا کلمہ پڑھدے نے، نہ نماز 5 وقت دی پڑھدے نے، نہ جمعے دی نماز پڑھدے نے، نہ عید. کئی لوگ ایسے نے عید دی بھی نماز نہیں پڑھدے. ہن او آندے نے ایک واری مولوی کن چتان دے گیا دوجی نماز آ کے او جنازے والے پڑھائے گا، مولوی نے تے تینوں پڑھا دینی. انہیں لوگاں نے گویاں دینیاں نے، بندہ مسلمان ہے، انہیں آخنا تواڈے ایمان دے ہو گیا ہے کم، پر اگے تیرے نال بننا کی ہے؟ اتنا نہیں ہونا چاہیے. فقہا فرماندے نے کہ جیڑا بندہ نماز نہ پڑھدا ہوئے او دا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، کیونکہ او دا مومناں دی لسٹ وچ نا ہی نہیں ہوندا. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑے جمعہ پڑھدے نے انہاں دے فضائل سنے نے، پر ہن ایک جمعے دے جڑے جمعہ چھوڑن والے نے ایک وعید میں سنا دینا. میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مومن بندہ ایک جمعہ نہیں پڑھانا دا بغیر عذر تو، یعنی بیمار نہیں، لاچار نہیں، کمزور نہیں، اتنا بارش نہیں کہ جائے گا تے ڈگ پے گا، یعنی اس طرح دی کوئی مجبوری بھی نہیں، جان بوجھ کے ایک جمعہ نہیں پڑھایا، پھر دوسرا نہیں آیا، پھر تیسرا نہیں آیا. سرکار نے فرمایا میرا امتی ہوئے، کلمہ پڑھن والا ہوئے، لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے وے، اللہ کریم اس دے دل دے مہر لا دیندا ہے، غافلین شامل کر چھڑدا ہے. اللہ دے جا ظالما جا تو غافلاں وچوں ہو گئے، تو تے نے میں جمعہ پڑھاں گا، میں تینوں پڑھن دیاں گئی نہیں، جا کم کر. تو نے میرے کول وقت نہیں، میں دنیا دے وچ تینوں گھر کے انج دا کراں گا، تینوں سجدے کرن دا وقت ملے گا ہی نہیں. یعنی اس دے اے حدیث پاک اوتھے جا جڑدی پئی ہے جس طرح ابو جہل دے اللہ کریم نے مہر لئی ہے کہ تو نے میں کلمہ پڑھنا نہیں. اللہ فرماتا ہے میں تینوں بہرا کر چھڈیا ہے، میں تینوں انا کر چھڈیا ہے، میں تینوں نبینا کر چھڈیا ہے. نہ مصطفیٰ نو اصلی شکل وچ ویکھ سکے گا، نہ کریم نبی دا کلام سن سکے گا، نہ تو دیکھ سکے گا، نہ سوچ سکے گا. میں تیرے دل تے مہر لا چھڈی ہے. یعنی اللہ دا حکم آندا ہے، حکم آندا ہے، پر جدو بندہ غافل بندا ہے اللہ فرماتا ہے تو غافلین وچ ہو گیا ہے. تے جیڑا جمعہ دی نماز پڑھن ہوندا ہے اللہ فرماتا ہے تو میرے بندیاں وچوں ہے، سبحان اللہ، تو میرے بندیاں وچوں ہے. ہاں گل رہ گئی گناہگاراں شیعہکاراں، یار گناہگار ضرور ہاں، شیعہکار ضرور ہاں. ایدا مطلب یہ نہیں کہ گناہ تے گناہ کردا رہے نیکی بھی نہ کر. اللہ فرماتا ہے گناہگار ضرور ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہاں نو نیکیاں ختم کر دیاں نے. تے اساں نیکی والے پاسے آنا ہی نہیں، تے ساڈیاں گناہ کس طرح ختم ہون گے؟ اساں جے چغلی کرن مسجد تے نہیں جانا، اساں جے غیبت کرن مسجد تے نہیں جانا، اسی جی دنیا دی گلاں مسجد تے کرن نہیں جانا. بارے چنگیاں او تینوں کنے آکھیا ہے، کنے ہوکل ہے آ کے تے دنیا دی گلاں کر، کنے ہوکل ہے آ کے غیبتاں کر، کنے ہوکل ہے آ کے چغلیاں کر. آ اذان ہوئے رب دی، صدا ہوئے نماز دی، چپ کر کے آ نماز پڑھ کے خیر نال جا. تینوں کنے ترلا کیتا ہے آ چغلیاں کر. کوئی کسی نو ترلا کردا ہے بھی مسجد جاؤ چغلیاں کریے؟ نہیں نہ کردا. اللہ اکبر، بہانے بنائے ہوئے نے. حضرت جی وقار بہت بڑا جرم ہے. میں تمہیں ایک گل ہور دس دیاں، کوئی آندا جی ڈاکہ مارنا بڑا جرم ہے، کوئی آندا جی چوری کرنا بڑا جرم ہے، کوئی آندا جی حرام کھانا بڑا جرم ہے، کوئی آندا جی سود کا کاروبار بڑا جرم ہے، جت کوئی آندا جی شراب پینا بڑا جرم ہے. حضرت جی وقار جتنا بھی کبیرہ گناہ نے سب تو بڑا گناہ کبیرہ نماز چھوڑنا ہے. آج تو پتہ لگ جانا چاہیے سب تو بڑا گناہ کی ہے نماز چھوڑنا.
سب تو بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ حضرات دی وقار بندہ فاسق جدی گل پیا سننا نا، جمعے دا دن جدوں آیا ہے تے اسے دن ہی او دا کھوتا سی ایک جنگل دی طرف دوڑ گیا ہے، آٹا بھی انہیں چکی تو لینا سی، پیغام آ گیا ہے، ادھروں او دی واری آئی ہے پانی لان جا اپنے باغ نو نے پانی لانا ہے تے ہمسایا آ کے کہندا ہے ادھروں جمعے دا وقت ہویا ہے، اگر اج پانی نہ لایا اگلے جمعے تک باغ مر جائے گا۔ ہن فاسق بندے دے دل دے اندر خیال اج آ گیا ہے، آندے جا کے نماز پڑھ لینا وا، انہاں کماں دی آپے ویکھی جائے گی۔ ہن او بندہ جاندا ہے جا کے جمعے دی نماز ادا کر کے جدوں آندا ہے تے او دا گدا بھی ویڑے وچ، او دا آٹا بھی ویڑے وچ، او دے باغ وچ بھی پانی مل گیا ہے، باغ وچ پانی مل گیا ہے، باغ بھی پیچ گتا ہے، انہیں پانی لایا کوئی نہیں، گدا نو لبن گیا نہیں، وہ بھی آ گیا ہے، آٹا لین گیا نہیں، آ گیا ہے۔ اللہ نے سبب کنج دا بنایا ہے، اللہ نے ایندا سبب بنایا، گھر والی نو آ کے پوچھدا ہے کہ گدا میرا کس طرح واپس لوٹیا ہے، جنگل دے وچوں ادھر دوڑ گیا سی، گم ہو گیا سی، آٹا لین میں نہیں گیا، کنج پہنچے، پانی باغ نو میں نہیں لایا، کنج لگا ہے۔ گھر والی آندی ہے اج تو جمعہ پڑھن گیا ہے، اللہ نے تیرے کم کر چھڈے نے، جڑی ہمسائے دی ساڈی زمین نال والے اتوں پانی رڑیا ہے تے ساڈے باغ وچ آیا ہے، ساڈے باغ نو پانی لگ گیا ہے، جے آ گدے دی گل پوچھنا ہے تے اے دے پیچھے شیر لگا ہے، انہیں دوڑ لئیے ساڈے ویڑے وچ آ گیا ہے۔ حضرات دی وقاراں نے جے آٹے دا پوچھنا چاہندا ہے، ساڈی بستی دا فلاں پرلے محلے دا بندہ ہے، او آٹا لین واسطے گیا ہے، پلیکھے دے ساڈا توڑا لے کے آ رہا سی، جدو قدرت والوں ہی میں دروازہ کھولیا تے میرا نگاہ پئی ہے کہ اے تے توڑے تے ساڈا نام لکھیا ہے، اے تے آٹا ساڈا ہے، میں آکھیا اے تے ساڈا آٹا، انہیں کہ پلیکھے وچ لے کے اتھوں تک تے آ گیا وا، ہن اے تساں رکھ لو، میں اپنا لین پھر پیا جاندا وا۔ انہیں آکھیا تو رب دا حکم منیا ہے، رب نے تیرے سارے کم کروا چھڈے نے، ہن لوگ آندے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، میں آکھیا میرا بھی ایمان ہے اللہ ہی کرتا ہے، پر اپنی مخلوق تے اپنے بندیاں کو یہ کروا چھڑدا ہے، وسیلے نال ہی کرواندا ہے نا اللہ، اللہ آپ تے نہیں آ کے کردا، اللہ دینا چیزاں تو پا کے اللہ نے تے حکم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات وقار تائیوں اساں اللہ والے نو مندیاں۔ حضرت صالح المری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں جمعے دی تیاری کر کے جمعہ پڑھن واسطے جا رہا ہاں، میں کیا جاندے جاندے قبرستان والے واسطے دعائی کردا جاواں، فرماندے نے میں فاتحہ پڑھیے انہاں واسطے دعا کیتی ہے، مینوں نیندر آن لگ پئی ہے، میں اوتھے ہی سو گیا ہاں، میں چاند اس قبرستان دے سارے بندیاں نو ویکھیا ہے، اپنے قبراں دے وچوں نکل کے سونے لباس پا کے کوئی چیز دا انتظار پہ کردے نے۔ ایک نکر وچ میں ویکھیا شہر دے تے ایک بندہ بیٹھا ہوا، میلے کچیلے کپڑے پا کے بیٹھا ہے تے نوجوان ہے۔ حضرات دی وقار میں خواب وچ بزرگ فرماندے نے ویکھ رہا ہاں، ساریاں دے کول تھال آئے نے تحفیاں دے، خوش ہو کے قبراں وچ چلے گئے نے، او نوجوان پریشان بیٹھا ہے، او دے کولو کوئی تحفہ نہیں آیا۔ قبر جدو جان لگا ہے، میں او دے کول جا کے پوچھیا نوجوان تو کیوں پریشان ہے؟ نوجوان کی ہے جڑے اے لے کے جاندے پے نے تے تیرے کول کوئی تحفہ نہیں آیا۔ نوجوان رو کے پیا عرض کردا صالح المری رحمت اللہ علیہ تو اللہ دا بزرگ ہے، میں تینوں اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں، میں سندھی بندہ ہاں، یعنی میں سندھ دا رہن والا بندہ ہاں، میں اپنی ماں دے نال حج واسطے جا رہا سا، اتھے مینوں بیماری لاحق ہو گئی، میں بیمار ہویا تے اتھے میری وفات ہو گئی ہے، میری ماں نے دوسری شادی کر لئی ہے، کدے انہیں مینوں یاد تک نہیں کیتا، اوے سادیاں شادیاں نو او جان دے نے تے ثواب وی جان دے نے۔ حضرات دی وقار کی آندے میری اماں نے دوسری شادی کر لے، انہیں مینوں کدے یاد نہیں کیتا، پر اے جڑے سونے لباس پا کے تحفے لے کے جا رہے نے، انہاں دے پچھلے جمعے والے دن صدقہ کر دینے، جمعے والے دن تحفے تحائف بھیج دینے، خیرات کر دینے، انہاں نو مل گئے نے، پر میری ہی کوئی اماں سی، انہیں دوسری شادی کر لئے، انہیں مینوں کدے یاد نہیں کیتا۔ حضرت صالح المری
رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نوجوان مینوں اپنی ماں دا عطا پتہ دس دے میں جا کے تیرا پیغام دیاں گا میں تیرا جا کے دکھڑا سنا دیاں گا جدوں آپ نو پتہ دسیا گیا ہے آپ سندھ علاقے وچ جا کے دروازے تے دستک دیندے نے ادھروں عورت نکل دیا بیٹھ گئے نے بی بی پوچھ دی ہاں بزرگ کیڑا کم آیا آپ نے فرمایا میں ایک کم آیا ہاں کہ تیرا پتر ایسی کوئی انہیں کہا میرا پتر کوئی نہیں کیا پھر سوچا کیا میرا کوئی پتر نہیں آپ نے فرمایا پچھلی جری زندگی گزری ہے او دے وچ سوچ انہیں کہ ہاں میرا لخت چگر ایک ہے سی میرے دل دا ٹکڑا ایک ہے سی پر ہوتے وفات پا گیا ہے آپ نے فرمایا وفات ضرور پا گیا ہے تواڈے دعا مانو اج بھی دیگ دا پیا ہے حضرات تیری وقا جدوں آپ نے اے دسیا بزرگ نے ماں اتھرو با کے رون لگ پئی آپ فرما دینے اس بی بی نو میں نے 1000 درہم دیتا ہے آکے صالح المری علیہ رحمہ جا کے غریباں تے مسکیناں دے وچ رائے خدا وے تقسیم کر دے اج تو بعد میں پتر واسطے دعا بھی کراں گی سخاوت بھی کراں گی فرماندے نے دوسرا جمعہ جدوں آیا پھر میں فاتحہ کی پھر سو گیا ماں پھر خواب وچ جدوں میں واقعہ ویکھیا او وی نوجوان سونے کپڑے پا کے بیٹھا ہے او بھی تحفے لے کے اپنی قبر وچ پھر وڑدا ہے حضرت جی وقار انہاں لوگاں نو ساری خبراں ہوندیاں نے پتہ ہوندا ہے اس باپ تے کی بیتی ہوے گی جدا پتر اج اجاڑدا پیا دی محنت اللہ اکبر تے حضرت جی وقار اساں اپنے بڑیاں نو بھول گیا میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ جمعے دی نماز ادا کردا ہے جمعے دی نماز ادا کردے تے پچھلے 7 دناں دے گناہ اللہ معاف فرما چھڑدا ہے ساڈا طریقہ پتہ ہے کی ہے اساں گناہگار تے ڈٹیا رہنا کہ اساں رہنا ہی گناہگار ہیں اللہ اکبر دنیا دے اوتے شیخ بھی آئے نے مشائخ بھی آئے نے غوث بھی آئے نے کتب بھی آئے نے ابدال بھی آئے نے غوث بھی آئے نے غوث العظم بھی آئے نے صحابی بھی آئے نے تابعی بھی آئے نے ٹھیک ہے نا تے کمیاں پیشیاں ساریاں تو ہوندیاں رہیاں نے حدیث یا کتاباں بھی گواہ نے اچھا میں تو ایک موٹی مثال دینا تقریر میں سمجھو ختم ہو گیا بڑی موٹی مثال دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے وچ کیا انہاں دے ہاتھ نہیں کٹے گئے نا تے تسی اے دسو کہ مسلماناں تے شریعت لاگو سی کافراں تے کوئی نہیں سی نا جڑا کافر ہے او تے کادا لاگو ہے ٹھیک ہے نا کوڑے کسے نو لگے کسی نے شراب پیتی کسی نے زنا کیتا تے حداں طے ہوئیاں وہ نماز بھی پڑھن والے سن سرکار دا دیدار بھی کرن والے سن کمیاں پیشیاں ایمان والے کول ہوندے نے مالک نے تائیں ہمیشہ واسطے دروازہ کھولیا ہویا ہے توبہ دا تائیں اللہ کریم نے دروازہ کھولیا ہے انہوں پتہ ہے بابا آدم علیہ السلام کو جڑی ہوئی سی او نبی دی صفت سی او دے وچ حکمت بھی سی پر ساڈے واسطے بھی ہر ویلے دروازہ کھلیا کیوں حدیث پاک وچ ہوندا ہے حدیث پاک وچ ہوندا ہے کہ جدوں نوجوان بندہ کیونکہ جوانی میں ہی بندہ زیادہ خطاواں کردا ہے زیادہ جدو بڑھا ہو جاتا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کب گناہ چھوڑے گا جب طاقت نہ رہے گی گناہ کرنے کی میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہوئے گوڑیاں میں پیڑ ہوندی ہے بندہ سجدہ نہیں کر سکتا تو جوانی دی عبادت سرکار نے فرمایا شاب النشاء فی عبادت اللہ تعالی جنہوں نے اپنی جوانی عبادت خدا وچ گزاری ہوئے گی محشر والے دن اللہ انہوں نے اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ اپنی جوانی دے وچ عبادت دی لذت چاہو حدیث پاک میں میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا کہ جدو نوجوان بندہ اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کردا ہے مشرق و مغرب جتنا بھی قبرستان والے ہوندے نے 40 دنوں واسطے قبر عذاب اللہ ہٹا دیندا ہے فرشتے آندے نے مولا دی وجہ کی ہے اللہ فرماندا ہے ایک نوجوان نے میرے نال اج صلح کر لئی ہے اس دی خوشی وچ میں گناہگاراں نوں اے چھوٹ دے چھڈی ہے بھائی زندہ ہوندے ہی اللہ نال صلح کر لو اے نماز چھوڑنا تھوڑا گناہ نہیں اے ساڈے پاکستان جو مطلب ہے کہ قانون ہی نہیں ہے بہت سارے ایسے قانون ہیں جڑے شریعت کے خلاف نے اسی مسلمان اسا کلمہ پڑھے ہر بندہ اپنے آپ نو سدھارے اسا دوسرے نو سدھارنا چاہتے ہیں ماں بیٹی نو سدھارنا چاہتی ہے باپ پتر نو سدھارنا چاہتا ہے دادا پوترے نو سدھارنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے چھوٹے بھائی نو سدھارنا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا تے بیوی بندے نو سدھارنا بندہ بیوی نو سدھارنا چاہتا ہے
اسا تاں ہی بگڑیا کہ ایک دوجے نو تے سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے ال غور ہی نہیں کرتے کہ میں کی کرنا پیا۔ اللہ کریم صلی اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔